صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بال اہل صحت عافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں اور سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیں اور سب بیماریاں اور پریشانیاں مشکلات اپنی رحمت سے دور کر دیں. میں نے چند دنوں سے جو معروضات عرض کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ارض و سما میں اپنی ساری مخلوق نوری ناری خاکی میں جو شان آمنہ کے لال سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے مدنی سرکار کی زندگی کے جس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں آپ کے ہر پہلو میں نرالی شان ہے. آپ کی ولادت سے پہلے زمانے پہ نظر ڈالیں، ارحاسات نبوت پہ نظر ڈالیں، سرکار دو عالم کی ولادت پہ، رضاعت پہ، آپ کے بچپن پہ، شباب پہ، جوانی پہ، عبادت پہ، پھر بعثت پہ، نبوت پہ، رسالت پہ، ہجرت پہ، معراج پہ، حج پہ، شریعت پہ، دین پہ، جس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں شان نرالی نظر آتی. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میرے مدنی کا معراج جو ہے
وہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے اور ایسی عظمت ہے اور ایسی رفعت ہے اور ایسا عروج ہے کہ جو کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کو نہیں ملا ہے۔ یعنی آپ ذرا آنکھیں بند کر کے حضور کی زندگی کی تاریخ میں ذرا نظر دوڑائیں کہ آپ اگر بچپن میں ہیں، ابھی بی بی حلیمہ کے پاس ہیں تو اللہ کے فرشتوں کے پیرے ہیں، ابھی میرے مدنی پاک کی بعثت ہے، اعلان نبوت ہے تو آسمانوں پہ پیرے لگ گئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ بیان فرمایا ہے کہ حضور سرکار دو عالم کی بعثت کا جب وقت آیا، آسمانوں پہ پیرے شدید کر دیے گئے، شیطان راندہ درگاہ بن گئے، شہاب ثاقب کی مار تیز کر دی گئی، ابلیس مایوس ہو کے بیٹھا ہے، ہر طرف سے اس کی ذریت دوڑی آ رہی ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب تو آسمانوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی ابلیس لعین کی پوری فوج میں بالکل کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور ابلیس نے اپنے سارے لاؤ لشکر کو حکم دیا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، ایک ایک جگہ پہ پھیل جاؤ، پوری دنیا کو کنگال ڈالو۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی نیا انقلاب آ رہا ہے کہ اب ہم اوپر جانے سے بھی رک گئے ہیں، شہاب ثاقب ٹوٹ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یا تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یا دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، ساری دنیا کا چپا چپا کنگال ڈالو، معلوم کرو اور مجھے بتاؤ۔ آخر جنہوں نے رپورٹ دی، آ کے دیکھا کہ ایک نبی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی نبوت کی ابتدا ہے، آسمانوں پہ پیرے تیز ہو گئے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرزمین حرم میں، مسجد الحرام میں، اللہ کے کعبے کی قریب زمزم کی جانب میں لیٹا ہوا تھا، اور اس زمانے میں بتوں کا راج تھا۔ 360 بت جو تھے وہ اللہ کے کعبے میں تھے، کچھ کعبے کے اندر تھے اور کچھ کعبے کے باہر تھے، اور بعض بتوں کو صفا پہ، مروہ پہ، مختلف مقامات پہ سجایا گیا تھا۔ حضرت عمر کا بھی کفر کا زمانہ ہے، اور کہتی ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور عجیب سی آواز ان بتوں کے اندر سے آتی ہے، یعنی ان بتوں کے اندر پتھر کے بت تھے، کوئی لات ہے، عزا ہے، منات ہے، بڑے بڑے بت تھے، مختلف بت تھے، رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر بھی، باہر بھی، دروازے پر بھی، مقام ابراہیم کے پاس، زمزم پہ، صفا پہ، مروہ پہ بتوں کی راجدھانی بنی ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ بتوں سے آواز آئی، آواز جو آئی تو یوں معلوم ہوا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا جلی امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، آواز آئے گی
کہ کوئی پکار کے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اے فلان ایک نئی بات ہو گئی ہے کہ ایک فصیح اللسان انسان اس سرزمین مکہ میں دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کو توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں آواز آئی، جو لوگ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گئے، لیکن میں ٹکا رہا کہ ڈھونڈوں آواز کہاں سے آتی ہے، لیکن کوئی پتہ نہ لگے۔ جانوروں نے، یعنی آپ حیران ہوں گے نا، آپ تو انسان ہیں، شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت بنایا ہے، دعا کرو اللہ اسی حضور کی سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی پہ موت آئے، خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اتنے میں آپ درود شریف بھی پڑھ لیں اور جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اب تو جگہ کھلی ہے الحمدللہ۔ انسان بڑی بات ہے، جنات، حیوان، پرند، اونٹ، بڑے بڑے عظیم جانور سب گواہی دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پتھر، پہاڑ، درخت، یعنی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں نے اپنے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، کوئی جگہ دیکھ کے آؤ جہاں میں چھپ کے بیٹھ سکوں۔ صحابی کہتے ہیں میں گیا، سارے پہاڑ کے دامن میں دیکھ کے آ گیا۔ میں نے کہا حضور وہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں، سب چٹیل میدان ہے، البتہ دور ایک درخت کھڑا ہے اور ایک درخت ادھر کھڑا ہے، اگر وہ دونوں کٹھے ہوتے تو پھر آپ کے پردے کی جگہ بن جاتی بیٹھنے کے لیے، ورنہ وہ بھی دور دور ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی جا کے ان درختوں کو میرا سلام کہہ دو اور حکم دو کہ مل جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جا کے حضور کے حکم کی تعمیل کی، میں نے درختوں کے جا کے کہہ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو صحابی دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ دونوں درخت وہاں سے زمین پھاڑتے ہوئے چل پڑے اور دونوں آگے مل کے کھڑے ہو گئے، میرے مدنی تشریف لے گئے، فارغ ہو کے آئے، فرمایا جا کے کہہ دو اپنی جگہ پہ چلے جائیں، جیسے آئے تھے پھر اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ درخت یعنی ٹہنیاں ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک باغ سے ہم گزرے، اس میں ایک بڑا سرکش اونٹ تھا اور اس دن وہ اتنی مستی میں تھا کہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا اور خطرہ تھا کہ لوگوں کو مار نہ ڈالے۔ جب ہم نے حضور سے عرض کیا کہ حضور باغ میں بڑا سرکش اونٹ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی نکیل لے آؤ مجھے دے دو۔ صحابی کہتے ہیں ہم ڈر رہے ہیں کہ سرکش اونٹ ہے، جانور ہے، اونٹ کو کیا پتا ہے، لیکن آقا نے وہ نکیل ہاتھ میں لے لی، بڑے آرام سے دیوار کے اندر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں حضور کے جانے کی دیر تھی، اونٹ گردن جھکائے ہوئے آ کے مدنی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مکے میں جس میں الحمدللہ آج آپ موجود ہیں، کہہ دیں الحمدللہ، میرے سرکار نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ،
مکے میں وہ پتھر مجھے آج بھی معلوم ہے، میں پہچان سکتا ہوں، پر پایا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس پتھر کے قریب جب میں گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پتھروں پر بھی نبوت کے اثرات ہیں، معجزات ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مدینہ منورہ میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، اب بھی اس خندق کے تھوڑے تھوڑے نشان باقی ہیں، کیونکہ زمانہ گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، پہاڑوں سے پانی گرتے ہیں سیل کے، ہر نشان کو مٹا ڈالتے ہیں۔ وہ خندق مدینے کی حفاظت کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کھدائی کے دوران میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جس کو توڑنے سے ہم تمام صحابہ عاجز آ گئے، بڑا زور لگایا، کوئی کدال اثر نہ کرے، کوئی ہتھیار اثر نہ کرے، اور جب تک وہ چٹان نہ ٹوٹے خندق بن نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے درود پڑھا کرو، اللہ کے بندے غفلت نہ کیا کرو، یہ بھی تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے محمد پاک پہ درود پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ دولت سے نہیں ملتا، یاد رکھو، یہ زور سے بھی نہیں ملتا، نہ بزورو نہ بازاری نہ بزر نہ دولت سے ملتا ہے۔ اگر مکہ مدینہ دولت سے ملتا تو ساری دنیا کا صنعت کار، سرمایہ دار، جاگیردار، ملانر یہاں آ جاتا، اور اگر یہ طاقت سے ملتا تو پہلوان آ جاتے، لیکن یہ اس کی نظر کرم ہے، وہ لانا چاہے تو غریبوں کو لا دے اور محروم کرے تو کروڑ پتیوں کو محروم کر دے۔ مان سے کہیں آپ نے دیکھا نہیں کیسے بوڑھے بوڑھے لوگ آئے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے، چلنے سے قاصر ہیں، ریڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ نے مکے مدینے میں پہنچا دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ جو آ گئے ہو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب کر دیا ہے، مکہ مدینہ نصیب کر دیا ہے۔ ساری زندگی کہتے آئے کہ کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی کہتے آئے کہ مدینے میں روضہ ہے، ساری زندگی کہتے آئے کہ جبل نور ہے، ساری زندگی کہتے آئے حجر اسود ہے، ساری زندگی کہتے آئے مینا عرفات مزدلفہ ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے لا کے اپنے کعبے میں کھڑا کر دیا۔ حضور کی خدمت میں صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اتنی بڑی چٹان ہے، ہم تو عاجز آ گئے۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ، تو حضور کو دکھلایا گیا۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی وہ خندق کے کنارے پہ رکھی اور کدال ہاتھ میں پکڑی، اور عالم یہ ہے معصوب بحجر، اپنے پیٹ مبارک پہ بھی پتھر باندھا ہوا ہے۔ تم تو ہر نعمتیں کھانے کے باوجود بھی تنگ ہو نا۔ آنا نہیں، حضور نے کدال پکڑی اور پڑا وَتَمَّتْ
کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے کدال پکڑ کے یہ آیت پڑھ کے ضرب ماری۔ حضرت سلمان فارسی فرماتی ہیں کہ میں بھی خندق کے کنارے پہ موجود تھا کہ اس سے ایک روشنی نکلی اور اس چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن گیا۔ پھر میرے مدنی نے دوبارہ آیت پکڑی اور دوبارہ ضرب ماری۔ حضرت سلمان کہتی ہیں کہ ایک روشنی نکلی اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے دوسرا حصہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے مدنی نے تیسری ضرب ماری، روشنی نکلی اور چٹان ساری ریزہ ریزہ ہو کے نکل گئی۔ حضور پاک باہر تشریف لے آئے، ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان کہتی ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضور اب آرام میں ہیں، میں نے عرض کیا کہ سرکار میں کچھ عرض کروں تو ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سلمان بتلاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور جب آپ نے پہلی چوٹ ماری تو روشنی نکلی، آپ نے فرمایا سلمان تم نے بھی دیکھ لی؟ رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوتا ہے وہ کوئی خاص روشنی تھی، وہ پہاڑ کی چنگاری نہیں تھی۔ جیسے لوہا پتھر پہ مارو چنگاریاں نکلتی ہیں تو پھر وہ تو سب کو نظر آتی۔ حضور کا دیکھنا اور یہ فرمانا کہ سلمان اچھا تم نے بھی وہ روشنی دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور میں نے دیکھی، لیکن مجھے پتہ نہیں لگا کہ کیا روشنی ہے۔ فرمایا جب میں نے پہلی ضرب ماری اللہ نے مدائن کسرا میرے سامنے کر دیے۔ اب چوٹ کہاں لگ رہی ہے؟ مدینے میں، اور روشنیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کسرا پہ۔ صحابہ نے کہا حضور دعا کریں، اللہ نے جب آپ کو مدائن کسرا دکھلائے ہیں تو وہاں بھی اسلام پھیلے۔ حضور نے فرمایا میری امت کسرا بھی فتح کرے گی، وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور فرمایا جب دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مجھے کیسر دکھلایا، روم۔ اور فرمایا جب میں نے تیسری ضرب ماری تو حبشہ دکھلایا گیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حبشے والوں کو تم کچھ نہ کہنا، جب تک تمہیں کچھ نہ کہیں کچھ نہ کہنا، اور جب تک تمہیں ترک چھوڑے رکھیں تم بھی چھوڑے رکھنا۔ اور اس کے بعد میرے مدنی کی وہ پیشین گوئی، وہ پتھر پہ ضرب اور وہ روشنی کیسے سچی ثابت ہوئی کہ کسرا پر بھی کیسر پر بھی پورے عالم پر بھی توحید کا پرچم لہرا گیا۔ ایمان سے کہیں یہ سارا نظام، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میرے مدنی کی زندگی کا جو پہلو دیکھیں، جس پہلو پہ نظر ڈالیں، آپ کے اخلاق پہ نظر ڈالیں، آپ کے کرم پہ نظر ڈالیں، آپ کے رحم پہ نظر ڈالیں، ساری زندگی میرے مدنی نے اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ قد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب معراج پہ نظر ڈالیں، یہ معراج کسی نبی کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اس لیے صحابہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا۔ قیامت میں ہر مومن دیکھے گا، دعا کریں اللہ ہمیں بھی قیامت میں دیدار نصیب کرے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی آنکھ خدا کو
نہیں دیکھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ ہم فانی ہیں, فنا ہونے والے ہیں. وہ باقی ہے تو باقی پہ فانی کی نظر کیسے ٹھہرے؟ اور جب زیارت نصیب ہوئی تو میرے مدنی نے کیا کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اوپر سے کیا جواب ملا؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اللہ کا سلام. لیکن افسوس اس بات کا ہے, دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بھائیوں نے اس معراج کی عظمت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, یا تو خدا جانے بات سمجھ ان کو نہیں آئی, یا غلط فہمی ہے, یا جہالت ہے, یا ضد ہے, یا اناد ہے, قوم کے عقیدے برباد کر ڈالے. انہوں نے مسئلہ ڈھونڈا, کہتے ہیں السلام علیکہ, کہتے ہیں جناب کاف خطاب کا ہے, اور خطاب مخاطب کو ہوتا ہے جب وہ موجود ہوتا ہے. تو جب ہر نمازی اپنی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نمازی کے سامنے اللہ کا نبی موجود ہے. اگر موجود نہ ہوتا تو پھر السلام علیکہ کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ رحمت کرے, کہاں کی بات کہاں لے گئے, اور لوگ بیچارے گمراہ ہو گئے. اسی طرح جب قبر میں مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوگا, ایک سوال پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون ہے, اور دوسرا سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل. وہ کہتی ہے جناب ھذا اس میں اشارہ ہے اور قریب کے لیے ہوتا ہے, لہذا معلوم ہوا کہ قبر, ہر قبر میں محمد مصطفیٰ موجود ہیں, تو لہذا ہر جگہ نبی حاضر ناظر ہے. بس دعا کریں, خدا جانے ضد ہے, کیوں مشکل ہے نا, آدمی ضد میں آ جائے نا پھر وہ بھی حق بات سے نہیں رہتا. یا اللہ جانے ضد نہیں ہے, بات نہیں سمجھے ہیں. بہرحال جو بھی ہے تم کعبے میں یہ دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرو. مسلمانوں بات کو سمجھو, اللہ پاک رحمت فرمائے. اب جناب نماز ہے, کس کی نماز پڑھتے ہو؟ جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو کس کی دربار میں؟ یاد رکھو یہاں خطاب کی بات نہیں ہے. اب تم قرآن پڑھتے ہو وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تم قرآن پڑھتے ہو فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. تیرے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ ہاں جی, اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں. دل کا کاف خطاب کا ہے, کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. خطاب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. اب تم جو قرآن پڑھتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, تم ان کو خطاب کر رہے ہو. سمجھو خدا کے لیے.
اچھا قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے کیا کہا؟ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون میں اپنے رب کا رسول بن کے پیغمبر بن کے آیا ہوں تمہیں دعوت دینے کے لیے. اسلام لے آ، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے. یہ کہنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے اور کس کو کہہ رہے تھے؟ اب جب تم قرآن پڑھتے ہو تو فرعون موجود ہے، اس کو خطاب کرتے ہو. بات کو سمجھو. موسیٰ کو خطاب میرے اللہ نے کیا ہے. ہم تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، نہ خطاب مقصود ہے نہ موسیٰ سامنے مقصود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کیا، اللہ نے واقعہ قرآن میں نقل کر دیا. نہ اب فرعون موجود ہے، نہ خطاب ہے، نہ ہمارا مقام موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. اس کی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سمجھو میرے اللہ کی شان دیکھیں. میرے اللہ نے رحم کیا کہ جو معراج میں اللہ نے سلام بھیجا، اللہ فرماتی ہے میرا مدنی اپنی امت کو نمازوں میں سکھا دے کہ وہ اسی واقعے کو نقل کرتے رہیں تاکہ تیرا معراج قیامت تک زندہ رہے. ہم تو ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں. سمجھیے مسئلہ کہ وہ جو مکالمہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے بندگی پیش کی اور میرے اللہ نے سلام پیش کیے ہیں. اور تم کتنی خوش قسمت ہو کہ معراج میرے نبی کو ملا ہے. نماز کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو بھی معراج نصیب کر دیا. ورنہ ہم کہاں اور معراج کہاں، ہم کہاں اور دیدار رب کہاں، ہم کہاں ہماری طاقت کہاں. جیسے میرے اللہ نے سلام بھیجے نبی پہ، یہ خوش قسمتی نہیں کہہ دو الحمدللہ کہ ان سلاموں میں پھر ہمیں بھی سلام مل گیا کہ نہیں؟ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تجھ پہ سلام، تیری امت پہ بھی سلام، میرے عباد صالحین پہ بھی سلام. اور فرمایا یہ سلام ختم نہیں ہوگا، مرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے تیرے امت پہ سلام کریں گے، قبر پہ جائیں گے تو فرشتے سلام کریں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اور قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے دعا کر اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کر دے. میرے اللہ نے جیسے کعبہ نصیب کر دیا، مدینہ نصیب کر دیا، اس کے آگے جنت دینا کیا مشکل ہے. ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم سب درود پڑھے محبت سے، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں جلدی جلدی. ایک دن ایک بدو عربی، جنگل کا عربی، حضور سرکار دو عالم کے مدینے میں مسجد میں قریب بیٹھا ہے، نماز سے فارغ ہوا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی. اس لیے حاجیوں یاد کر لو، مسئلہ سمجھ لو، حدیث سن لو. یہ دعائیں کوئی ضروری نہیں جو طواف میں کتابیں لے کے پڑھتے ہو. اصل دعا وہ ہے جو تیرے دل سے نکلے.
ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں. فرمایا دعا کرائی نہیں جاتی. فلسفہ سمجھو اللہ والوں کا. فرمایا دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. بد دعا بھی لی جاتی ہے اور دعا بھی لی جاتی ہے. فرمایا جب تم مجھے کوئی تکلیف پہنچاؤ گے خود بخود بد دعا نکلے گی، آرام پہنچاؤ گے خود بخود دعا نکلے گی. اصل دعا وہ ہوتی ہے جو خود نکلے. اب جناب اس بدو کی دعا سنیں. اسے دعا کی، انہوں نے کہا اللہ میاں تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے. نہ ایمان سے کہو ہر بندہ مفت پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ماں باپ کی محنت ہوئی، پیسے لگے، تمہارے لگے، ہم تو مفت نکل آئے نا. کہنے لگا اللہ میاں تو نے مجھے مفت پیدا کیا، مفت میں رزق دیا، مفت میں جنت بھی دے دے، کیا محنتیں کرا رہا. فضحک رسول اللہ، حضور مسکرا اٹھے. فرمایا دیکھو اس نے کیسی دعا مانگی. حضور کو اتنی دعا پسند آئی کہ حضور ہنسے، حضور کو ہنسی آ گئی، خوشی میں حضور مسکرا دیے. آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے کہا اللہ میاں تو نے پیدا بھی مفت کیا ہے، رزق بھی مفت دیا، جنت بھی مفت دے دے. اب جنت کے لیے کیا رگڑے کروا رہا ہے؟ تیرے آگے کوئی مشکل ہے بلا؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے اور تو جہنم بھیج دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہے اور تو جنت بھیج دے، کوئی روکنے والا ہے؟ نہ ہم کعبے میں آنے کے قابل تھے، نہ ایمان سے کہو. آپس میں بیٹھے ناراض نہ ہونا، تم تو اچھے آدمی ہو، میں اپنی چلو برائی کرتا ہوں. ایمان سے کہیں ہمارے یہ پاؤں جو ساری زندگی گناہوں میں رہے، جو ساری زندگی قبروں کے باہر پھرتے رہے، جو ساری زندگی حجرے مجرے قبالیوں کے چکر میں رہے، جو ساری زندگی گانے فسق فجور میں رہے، جو ساری زندگی فریب دھوکے میں رہے، جو ساری زندگی شراب نشے میں رہے، وہ اس قابل تھے کہ کعبے کے باہر پھرے؟ نہ ذرا غور کرو، اس گندے منہ سے ہم نے کتنی جھوٹ بولے ہوں گے، کتنی گالیاں دی ہوں گی. یہ لب اس قابل ہیں کہ وہاں لگے جہاں محمد مدنی کے لب لگے تھے. تو اللہ پاک نے بھیج دیا ہے نا، تو جنت دے دے تو کوئی کمی آ جائے گی بلا؟ وہ ہمارے شیخ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ صاحب کندیا شریف والے. ان کے اس مدرسے میں ایک مجذوب رہتا تھا. پرانے دور کی بات ہے، جب مکہ مدینے میں بجلی بھی نہیں تھی، موٹریں بھی نہیں تھی، سواریاں بھی نہیں تھی. کوئی لوگ اونٹوں پہ حج کرتے تھے، کوئی گدھا گھوڑے پہ حج کرتے تھے. وہ آ گیا، وہ غریب تھا، گدھا پہ حج کیا. حج کر کے جب آیا، سر مڈا کے فارغ ہو کے طواف زیارت سے فارغ ہوا، ملتزم پہ کھڑا ہو گیا. چونکہ وہ سرگودا میاں والی کی زبان بولتا تھا تو اپنی زبان میں کہنے لگا اللہ میاں ساڈے علاقے چ وڈا مجرم ہوئے، سر منڈ چھڑ دینے، کھوتے تے چڑھا کے معاف کر دیندے نے، تو کھوتے تے بھی بٹھا دیتا ہے، سر بھی مڈا دیتا ہے، کیا تیری مرضی؟ کہنے لگا اللہ میاں ہون کی رہ گیا ساڑے پلے، سر بھی مڈا چھڑیا اور کھوتے تے بھی تو چڑھا دیتا. اپنے کعبے میں بھی یہ ہے وہ دعا یاد رکھو کہ کعبے کے چکر لگا رہا ہے، کچھ نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں پڑھ رہا، لیکن دل رو رو کے کہہ رہا ہے مولا یہ تیرا وہ گھر ہے جہاں مدنی نے مانگا ہے، 1,24,000 نبی نے مانگا ہے، میں جاہل ہوں، مجھے مانگنا نہیں آتا. اللہ فرماتا میں تجھے بغیر مانگے دے دوں گا. نہ ہم مدینے جانے کے قابل ہیں، نہ کون سا ایمان سے کہو کون سے عمل کیے ہیں جو ہم جناب جا کے روضے پہ کھڑے ہو جائیں. یہ عمل ہے ہمارا، یہ بھی دوست کا کرم ہے نا. تو نمازنے پہ آئے
تو نواز لے زمانہ، اور تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اس لیے کسی نے کیا بات کی ہے، کہتا ہے تو میں ہوں ضعیف بندہ، تو مالک قوی ہے، میں ہوں ضعیف بندہ تو مالک قوی ہے، عصیاں ہے فعل میرا، بخشش ہے کام تیرا۔ یہ اس کا کرم ہے، اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ اب شان دیکھے میرے مدنی کی، سرکار دو عالم کی، کہ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جب تیری امت جنت میں داخل ہوگی تو فرشتے کیا کریں گے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور جنت والوں پہ سلام بھیجیں گے، آپس میں بھی سلام، فرشتوں کا بھی سلام، اور آخر میں میرے اللہ قرآن میں کہتی ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ آخر میں میرا رب اپنے بندوں پہ سلام بھیجیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جو سلام میرے مدنی کو معراج میں ملا تھا، اللہ نے فرمایا مدنی میں تیری امت پہ بھی سلام۔ کہہ دو اللہ ہم سب پہ، ہر مسلمان پہ سلامتی نازل کر دے۔ اللہ ہر اسلام کے ملک میں سلامتی نازل کر دے، امن قائم کر دے، رحمت نازل کر کے عذاب رفع فرما دے۔ میرے مدنی یاد رکھو جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ حضور سامنے ہیں یا موجود ہیں، کیونکہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی پیغمبر کی صفت نہیں، بلکہ یہ اسی معراج کے قصے کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کے فوراً بعد کیا کہا گیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا کہیں معراج کی عظمت دیکھ کے میرے مدنی کی امت گمراہ نہ ہو جائے، فوراً نماز میں اقرار کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مدنی محمد تو تیرا عبد ہے، تیرا رسول ہے۔ جو عبد ہے وہ معبود نہیں بن سکتا، جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں بنتا۔ سمجھے مسئلہ، ورنہ نماز میں اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں معراج کو جو دوہرا رہے تھے تو کہیں اس میں آ کے کوئی بندہ صحیح عقیدے سے نہ بھٹک جائے، وہ اسی کا قائل ہو کہ مدنی عبد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم نے عقیدے کا اظہار کر دیا، اللہ نے حکم دیا اب میرے نبی پہ درود بھیجو کہ اللہم صلی علی۔ کیا درود پڑھتے ہو نماز میں؟ پڑھ لو اللہم صلی علی، آگے کیا ہے؟ وعلی۔ یاد رکھو، سمجھو مسئلہ، اللہ کرے عقیدہ ٹھیک ہو جائے، دعا کر اللہ ہمارے عقیدے صحیح کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، اچھا آل محمد، آل سے کیا مراد ہے؟ جلدی جلدی سمجھیں، ایک لفظ ہے اہل اور ایک لفظ ہے آل۔
یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہم صلی علی محمد و علی اہل محمد، نانا آل محمد۔ میرے بعض بھائی تو یہاں بھی دھوکہ کھا گئے، انہوں نے کہا آل سے مراد صرف 5 تن پاک ہے، باقی تو کوئی آل ہے نہیں۔ چونکہ باطل سے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نا کہ موقع ملے اور گمراہ کروں، حالانکہ سمجھو آل کا لفظ خاص ہے اور آل کا لفظ جو ہے وہ عام ہے۔ یاد رکھ لو، اہل خاص ہے، بیوی، بچے، گھر والے ان کو کہتے ہیں اہل، اور آل کہتے ہیں کہ جو بندے کسی کے تابع ہوں وہ بھی اس کی آل ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ قیامت میں حکم دیں گے کہ آل فرعون کو جہنم کے سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو اب آل سے کیا مراد ہے کہ بس فرعون کے چند گھر والے جہنم میں جائیں گے، باقی سب کو چھٹی ہوگی؟ نہ، یہاں آل سے کیا مراد ہے کہ جو فرعون کے عقیدہ رکھنے والا، فرعون کے تابع چلنے والا، وہ آل فرعون۔ یہاں میرے اللہ کا کرم دیکھو، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو میرے مدنی کی اتباع کرنے والا، اس میں صحابہ بھی شامل، آل بیت بھی شامل، اور قیامت تک کلمے پڑھنے والے بھی شامل، کہ جو مدنی کا غلام ہے وہ آل محمد ہے۔ اللہ نے ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما دی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اب میرے اللہ نے حکم دیا کہ مدنی تیری امت پہ 50 نمازیں فرض ہیں۔ حضور واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ وہ تو رحمت دو جہاں ہیں۔ جس پاک نبی نے کبھی کسی بندے کو بھی نہ نہیں کہی، صحابہ کہتے ہیں حضور کی زبان پہ تو کبھی ہم نے لا کلمے کے سوا دیکھا بھی نہیں۔ یعنی جس نے جو کہا مدنی نے مان لیا۔ جو بندے کو انکار نہ کر سکے وہ خدا کو کیسے انکار کرے؟ حضور قبول کر کے آئے، چھٹے آسمان پہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں، ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، اپنے رب کے پاس جائیں اور امت کے لیے تخفیف مانگیں۔ 50 نمازیں امت ادا نہیں کر سکے گی۔ حضور واپس گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی، پھر واپس آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 معاف کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب باقی 5 رہ گئی، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ اب سن لیں کہ میرے فیصلے تقدیر کے کبھی نہیں بدلتے۔ تیری امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50۔ اس میں ذرا غور کرنا، نہ ایمان سے کہیں۔ پہلی دفعہ اللہ چاہتے تو 5 ہی کہہ دیتے، مشکل تھی؟ ہاں جی۔ اچھا، جب حضور پھر مانگنے گئے تھے اللہ میاں میری امت کمزور ہے، مہربانی کر دیں، تو پھر کہہ دیتے اچھا بھی 45 معاف،
لیکن جاتے ہیں پھر آتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے لکھا اگر غور کرو تو پھر ایک معراج نہیں, ایک معراج تو وہ ہے کہ بیت المقدس سے گئے ہیں, پھر معراج ہے کہ اوپر جا کے اترے پھر گئے. اللہ نے ایک معراج میں مدنی کو کئی معراج کرا دیے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی عادت ہے امت کو گمراہ کرنے کی, انہوں نے یہاں بھی مسئلہ پیدا کر لیا. انہوں نے کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے جو مشورہ دیا ہے, موسیٰ کو آخر علم غیب تھا, ان کو پتا تھا کہ حضور کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. انہوں نے یہاں بھی مسئلہ نکال لیا. کیوں قاعدہ ہے نا ہر آدمی کی سوچ ہے. اب دیکھو نا تو مکے میں آئے ہو, جس کوئی بندہ ہو نا بہترین کاریگر عمارت بنانے والا, تو وہ عمارت پہ نظر رکھے گا کہ یار کیسی خوبصورت عمارت بنائی ہے, ٹھیک ہے. اچھا کوئی بندہ قالین بنانے والا ہو, اس کی نظر قالین پہ پڑے گی کہ یار قالینیں بڑی اچھی بچھی ہوئی ہیں. کوئی بندہ پلاسٹک کا کام کرنے والا ہو تو زمزم کے ڈبے پہ نظر ڈالے گا, کوئی پلاسٹک کے گلاس پہ نظر ڈالے گا. اچھا کوئی قاری ہو تو قرآن دیکھے, یار سبحان اللہ کیسے قرآن چھپا ہوا ہے. اچھا جو قرات جانتے ہیں وہ کہے گا جناب یہ ورش کی قرات پہ ہے, یہ حفظ کی قرات پہ ہے, یہ فلاں کی قرات پہ ہے, یہ فلاں رسم الخط ہے, یہ کوفی رسم الخط ہے, یہ عربی رسم الخط ہے, یہ اسلامی رسم الخط ہے, یہ ترکی رسم الخط ہے. اس کی اس پہ نظر ہوگی. ہر کوئی اپنے علم کے مطابق نظر ڈالتا ہے. اسی طرح باطل کی بھی عادت ہے, جو حدیث پڑھیں گے وہ اپنے عقل کے مطابق نظر ڈالیں گے. سمجھو مسئلہ. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ حضور کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. چلو یہاں فیصلہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو علم غیب تھا, یعنی میرے مدنی کو تو نہیں تھا نا. یہی بات ختم ہو گئی نا. بھئی اگر حضور کو ہوتا تو حضور پہلے مانگ لیتے نا, جی میری امت 50 ہی نہیں پڑھ سکتی, میرا اللہ میاں مہربانی کر. یعنی اللہ کے نبی کو نہیں تھا اور موسیٰ کو تھا. سبحان اللہ. تو افضل موسیٰ علیہ السلام ہے کہ محمد مصطفیٰ ہیں. تمہارے باطل ہوتا ہے, وہ کسی جاہل کو دھوکہ دے سکتا ہے, علم والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یاد رکھو علم غیب میرے اللہ کی صفت ہے. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی آزمائش کر چکے تھے, ایک امت سے گزارا کر چکے تھے, ان کے تجربے کی بنا پہ مدنی کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ حضور میری امت میں 3 نمازیں تھیں, وہ ان 3 میں بھی سستی کرتے تھے, تو آپ کی امت تو بعد میں آنے والی ہے, وہ 5 کیسے ادا کریں گی. یہاں کوئی غیب کا مسئلہ نہیں تھا, یہاا ایک تجربے کی بات تھی. اور دراصل میرے اللہ نے مدنی کو معراج کرانے تھے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پہ ایک گھر دیکھا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے والا ایک بزرگ دیکھا جن کی داڑھی مبارک سینے تک تھی. اور مدنی پاک فرماتے ہیں صحابہ سے کہ وہ اتنا خوبصورت بزرگ تھے, ایسی پیاری شکل تھی. فرماتے ہیں کہ میں کیا جمال بیان کروں, یوں سمجھ لو کہ تمہارے نبی محمد مدنی سے ملتی تھی. کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جبریل سے پوچھا ما ھذا, جبریل یہ کیا گھر ہے؟ جبریل نے کہا حضور یہ بیت المعمور ہے, آسمانوں میں کعبہ ہے. اور یاد رکھو یہی کعبہ جو ہے اس کا حکم آسمانوں سے ہے. جو آسمانوں میں کعبہ ہے اگر اللہ اپنی قدرت سے اس کو نیچے اتارے تو اسی کعبے کے اوپر آ جائے گا.
یہی کعبہ، زمینوں میں بھی یہی کعبہ، آسمانوں میں بھی یہی کعبہ. اور دیکھو شان کعبے کی. تم تو الحمدللہ روز طواف کر لیتے ہو. خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو دن میں 10 طواف کر لیتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن جو آسمانوں میں کعبہ ہے، جبریل نے عرض کیا حضور 70,000 فرشتہ روزانہ اس کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جس نے ایک دفعہ کر لیا پھر قیامت تک نمبر نہیں ملے گا. تو ہم خوش نصیب ہیں نا، اللہ کے کعبے میں رات کو دل کرے دن کو دل کرے طواف کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جبریل من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے جو کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور سامنے نوجوان بچے ہیں. حضرت جبریل نے عرض کیا ھذا ابوک ابراہیم. جبریل نے عرض کیا میرا مدنی یہ تو آپ کے ابا سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں، آپ چلیں اپنے ابا کو سلام کہیں. حضور فرماتے ہیں میں نے آ کے سلام عرض کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. فرمایا میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کو مرحبا کہتا ہوں. خدا کی شان ہے، علماء نے لکھا ہے، علماء پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ جو مر گئے ان کی قبروں پہ نور بھر دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے درجات بلند فرما دے. کتنی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا کہ رب کریم نے ابراہیم خلیل کو اپنے کعبے کا معمار بنایا. زمین والے کعبے کا معمار بھی خلیل اللہ. اللہ نے آسمانوں کے کعبے کے ساتھ بھی خلیل کا ڈیرا لگا دیا کہ میرے کعبے کا بانی ہے تو کعبے کے ساتھ رہے. اور بعض علماء نے کتنی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا کہ خلیل اللہ نے مشرکین کے اوثان توڑے، بتوں کو توڑا. یہ سیدنا خلیل کا کمال تھا کہ سارے بتوں کو توڑ کے سب کو چھوڑ کے اللہ کے بن گئے. اللہ نے فرمایا خلیل تو نے میرے لیے سب کو چھوڑا ہے تو میں زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم جنت میں بھی تجھے اپنے گھر کے ساتھ ڈیرا دیتا ہوں. تم نے میرے لیے گھر چھوڑا، باپ چھوڑا، ماں چھوڑی، وطن چھوڑا، اور اعلان کر دیا انی مہاجر الی ربی. اعلان کر دیا خلیل اللہ نے کہ اے قوم میں سب کو چھوڑ کے اپنے اللہ کی طرف جاتا ہوں. پھر اللہ پاک نے بھی کیسی شان بخشی ہے کہ یہاں بھی کعبے کے ساتھ ڈیرا ہے، مقام ابراہیم. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے مولا کی شان دیکھو. مکے میں جب حاجی آتا ہے جہاں جائے خلیل کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایمان سے کہیں ہے کہ نہیں؟ جب کعبے پہ نظر پڑے تو خلیل یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو تو خلیل. اچھا صفا مروہ دوڑو تو ابراہیم خلیل. اچھا مینا میں قربانی دو تو ابراہیم خلیل. کنکریاں مارو تو ابراہیم خلیل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آمنہ کے لال جنت میں تشریف لے گئے، جنت کی سیر کی، اور پھر اللہ نے جیسے آسمانوں پہ اٹھایا اسی طرح پھر بیت المقدس میں اترے. اور خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے جاتے ہوئے 1,24,000 نبی نے استقبال کیا. جب میرا مدنی آسمانوں سے اترے ہیں پھر بھی 1,24,000
نبی استقبال میں کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ابھی رات باقی تھی, ہم نے مدنی کو مکے میں بھی پہنچا دیا, اور صبح کو جب حضور نے اعلان کیا, کتابوں میں موجود ہے کہ سارے مکے کے مشرکین دوڑ کے اکٹھے ہو گئے, حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رات بیت المقدس بھی گئے. فرمایا میں گیا. آسمانوں پہ بھی گئے. فرمایا کہ میں گیا ہوں. کہنے لگے اچھا حضور, اگر واقعی آپ گئے ہیں, 1 مہینے کا سفر ہے, ہم نہیں مانتے, لیکن ایک طریقہ ہے ماننے کا, ہم آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھتے ہیں, آپ ہمیں نشانیاں بتلائیں. نہ ایمان سے حاجی, تم حج پڑھنے آئے ہو, ایمان سے کو حج پڑھنے آئے ہو یا حرم کے دروازے گن رہے ہو؟ نہ ایمان سے کو حج پڑھنے جو آدمی آتا ہے, اچھا حرم کے کتنے دروازے ہیں گنے ہیں تم نے؟ کوئی ہم دروازے گننے آئے ہیں؟ نہ حضور معراج جو تشریف لے گئے تو بیت المقدس کے دروازے گننے گئے تھے. اللہ صحیح حدیث میں لفظ ہیں, پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کرب تو کلمتن, کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ زندگی میں کبھی ایسی پریشانی نہیں ہوئی کہ دشمن کہتی ہیں بیت المقدس کے بارے میں بتاؤ. میں کوئی بیت المقدس کی نشانی ہے تو یاد کرنے نہیں گیا تھا, اب ان کو کیا جواب دوں, میں پریشان بیٹھا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ میرا مدنی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, تیرا رب تجھے معراج کرا سکتا ہے, ہم بیت المقدس کو اٹھا کے تیرے سامنے کر دیتے ہیں. اب کافروں سے کہہ دو کہ جو پوچھنا ہے پوچھو, کیا پوچھتے ہو؟ حضور نے فرمایا بیت المقدس سامنے ہے. آپ نے فرمایا مکے والوں سوال کرو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جو بھی پوچھ رہے ہیں حضور بتلا رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ساری نشانیاں سچی ہیں. کہنے لگے اچھا ہمارا ایک قافلہ گیا تھا شام, تجارت کا قافلہ ہے, وہ آپ کو ملا تھا. حضور پاک کے سامنے اللہ نے رستہ بھی کھول دیا. حضور نے فرمایا مکے والوں جب قافلہ واپس آئے ان سے پوچھ لینا میری براق جب گزری تو تمہارے قافلے کی ایک اونٹنی دوڑی اور سوار گر گیا, اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی, وہ لنگڑا بھی پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی